بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورۃ النحل کا بقیہ حصہ، پوری سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کا تقریباً حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 6 باتیں اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ سورۃ النحل میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ان 6 چیزوں کو جو اس امت کے لیے ایک بہت ہی جامع اور مختصر پیغام ہے اپنی زندگی کے صحیح نہج اور اسلوب پہ گزارنے کا۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ النحل کی جو یہ آیت ہے یہ وہ جامع ترین آیت ہے جس میں امور خیر اور امور شر، یعنی خیر اور شر دونوں کی باتوں کو خلاصے میں جمع کر دیا گیا۔ اور اس آیت کی ایک اہمیت یہ بھی ہے بحیثیت ایک مسلمان کے، ہر آدمی اس سے واقف ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کے زمانے سے لے کر آج تک ہر جمعے کے خطبے میں، جب جمعے کا خطبہ اختتام پر آتا ہے تو ہر مسلمان خطیب اس آیت کو آخر میں پڑھتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تو بڑی عجیب شان والی آیت ہے، اور اس آیت میں جیسے عرض کیا کہ 3 خیر کے امور اور 3 شر کے امور، 3 وہ کام جس کے کرنے کا حکم اس امت کو ہے اور 3 وہ کام جس سے بچنے کا حکم اس امت کو دیا گیا۔ اب امور خیر کون سے ہیں؟ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، پہلی چیز وہ عدل ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا۔ دوسری چیز فرمایا والاحسان، اور احسان یعنی حسن سلوک کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ پیش آنا۔ اور تیسری چیز فرمائی وایتاء ذی القربى، قرابت داروں کو ان کا حق صحیح ترتیب کے ساتھ ادا کرنا۔ تو یہ 3 امور خیر ہے، انسان میں عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو ان کا حق دینے کا احساس اور جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو قرآن کریم کی اس آیت کے اعتبار سے اس نے خیر کی ساری چیزوں کو جمع کر لیا۔ اور 3 چیزیں جو امور شر ہے جس سے منع کیا گیا، فرمایا وینہی عن الفحشاء، فحشاء کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے بے حیائی ظاہر ہو، چاہے وہ انسان اپنے جسم سے کرے یا زبان سے کرے یا آنکھوں سے کرے، لیکن جو کام انسان کو بے حیائی پر لے آئے وہ فحشاء ہے، اس کو منع کر دیا۔ دوسری چیز فرمائی والمنکر، اور برا کام۔ منکر کہتے ہیں ہر ایسی چیز، ہر ایسا کام چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو لیکن اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بن جائے، اس کو منع کر دیا۔ والبغی، اور تیسری چیز فرمائی زیادتی اور ظلم کرنا، کہ انسان کسی کے ساتھ بھی، چاہے وہ اس کا اپنا ہے، پرایا ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہو، لیکن کسی کے ساتھ حد سے تجاوز نہ کرے، اس کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ تو یہ ایک جامع آیت سورۃ النحل میں ہے جو آج کے خلاصے میں بیان ہوئی۔ دوسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے معجزے کو، شان والے معجزے کو، یعنی معراج کو ذکر فرمایا۔ اس لیے اس سورت کا، سورہ بنی اسرائیل کا ایک نام سورۃ الاسرا بھی ہے، اسرا، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب معراج کروائی گئی تو اس معراج کے 2 مرحلے تھے، یعنی یہ سفر 2 حصوں میں طے ہوا ہے۔ پہلا حصہ اس کا وہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب بیت اللہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا جو آپ کی چچزاد بہن تھی ان کے گھر آرام فرما تھے، وہاں سے آپ کو لیا، اور یہاں سے لے کر پھر بڑی تفصیل ہے حدیث میں کہ حجر اسود کے پاس حتیم میں لا کر آپ کے قلب اطہر کو جو ہے زمزم کے پانی سے غسل کرایا گیا، دھویا گیا،
جس کو شق صدر کہتے ہیں کہ آپ کا سینہ کھولا گیا. تو پہلا مرحلہ حضرت ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ شریف سے لے کر بیت المقدس تک، یہ جو پہلا مرحلہ ہے اس کو کہا جاتا ہے اسرا. قرآن کریم نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی. تو اس پہلے مرحلے کو اسرا کہتے ہیں. اس میں آپ براق پہ سوار ہوئے اور بیت المقدس تشریف لے گئے، جہاں تمام انبیاء کو جمع کیا گیا تھا، آپ نے ان کی امامت کروائی. دوسرا مرحلہ جو ہے وہ پھر بیت المقدس سے اوپر آسمانوں اور آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر عالم بالا کے جو سفر ہے، یہ پورا سفر پھر کہلاتا ہے معراج. عروج کہتے ہیں بلندی کو، اس لیے کہ زمین سے اوپر کا سفر دوسرے مرحلے میں ہوا ہے. اور اس میں آپ نے رف کی سواری فرمائی. یہ ایک جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے تھے اور اس پر بیٹھ کر آپ نے اوپر کا سفر فرمایا. یہ دوسرا مرحلہ ہے. اور پھر اس کی بڑی تفصیلات حدیث میں آتی ہے سفر معراج کی، اور اللہ پاک نے آپ کو عجائبات قدرت کا مشاہدہ کروایا، آپ کو جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے، آپ سدرۃ المنتہا تک گئے، اور اس کے بعد پھر عالم بالا جہاں اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے وہاں تک آپ گئے. اور پھر راجح قول کے مطابق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ نے آپ کو اپنی ذات کا ذاتی مشاہدہ اور دیدار کروایا. آپ نے اللہ پاک کا دیدار کیا اور پھر اللہ سے ہم کلامی فرمائی. اس موقع پر اللہ نے آپ کو انعامات سے نوازا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس موقع پر اللہ نے مجھے 3 تحفے دے کر دنیا میں واپس بھیجا. اوتیت لیلۃ المعراج 3 اشیاء، 3 تحفے اللہ نے اس رات مجھے دیے. پہلا تحفہ فرمایا خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں مجھے تحفے میں دی گئی. اور دوسرا فرمایا والصلوات الخمس، 5 نمازیں اللہ نے مجھے اس رات تحفے میں دی. اور تیسرا فرمایا والشفاعۃ لامتی وہی نائلۃ ان شاء اللہ تعالی لمن لا یشرک باللہ شیئا. فرمایا تیسرا تحفہ مجھے یہ دیا کہ مجھے اپنی امت کے حق میں شفاعت یعنی سفارش کا اختیار دیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ کی شفاعت اس امتی کو ملے گی جو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا. اگر کسی نے دنیا میں نعوذ باللہ شرک کا گناہ کیا، وہ قیامت کے دن اتنا بدنصیب ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا. تو اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت کاملہ آخرت میں نصیب فرمائے. تو یہ معراج کا واقعہ اللہ پاک نے سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر فرمایا. تیسری بات جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اللہ پاک نے انسانیت کو ان کے والدین کے حقوق یاد دلائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنے کا اور ان کی خدمت کرنے کا، ان کے ساتھ اپنے جسم سے، اپنی زبان سے، اپنے اعضاء سے، ہر اعتبار سے ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنے کا حکم دیا. چونکہ ہر انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ نے اسباب کے درجے میں نظام یہ رکھا ہے کہ کوئی بھی انسان الا ماشاء اللہ جو 2-3 واقعات جو پہلے ذکر ہو گئے خلاصے میں خرق عادت کے علاوہ، باقی ہر انسان دنیا میں آتا ہے تو یہ اپنے وجود میں اپنے ماں باپ کا محتاج ہے. اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے سے مرد عورت ملتے ہیں، حلال ذریعے سے ملتے ہیں، اور پھر اللہ کا حکم ہو تو اس ملاپ کے نتیجے میں اللہ پاک حمل کو ٹھہراتے ہیں. حمل 9 مہینے تک پھر ایک ترتیب پہ چلتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے. تو ایک انسان آج اگر دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ میرا وجود میرے ماں باپ کے وجود کا محتاج تھا. اگر وہ نہ ہوتے، وہ نہ ملتے، ان کا نکاح نہ ہوتا، اللہ کا حکم نہ ہوتا، میں آج دنیا میں آتا ہی نہیں. تو آج ہر انسان جو بیٹھا ہے، بول رہا ہے، چل رہا ہے، کھیل رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، اس سب کے پیچھے یہ اپنے ماں باپ کا محتاج ہے. تو ان کا کتنا بڑا حق ہے، کتنا بڑا حق ہے، کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی محنتیں ہیں. تو اللہ پاک نے اس انسان کو ماں باپ کے حقوق یاد دلائے اور فرمایا کہ ان کا حق اتنا بڑا ہے
ولا تقل لہما اف، کہ ان کو اپنی زبان سے اف تک مت کہو. اف اس میں 2 حرف ہے، الف اور فا، اس کو منع کر دیا. تو اگر انسان ماں باپ کو 2 حرف نہیں کہہ سکتا، اف نہیں کہہ سکتا، تو چہ جائے کہ انسان آج اتنا جری ہے کہ ماں باپ کے سامنے اکڑتا ہے، ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ان کو تانے دیتا ہے، ان پہ غصہ ہوتا ہے، ان کو اپنی آواز سے ڈراتا ہے. یہ کتنی بدنصیب اولاد ہوتی ہے. اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، کتنی مشہور حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو واجب نہیں کیا، ایسا شخص ہلاک ہو جائے. جبرائیل علیہ السلام نے اس پر آمین کہی. تو وہ اولاد کتنی بدنصیب اور محروم ہے کہ جن کو اللہ نے والدین میں دونوں کی یا ایک کی نعمت دی ہے اور وہ پھر بھی اس کا احساس نہیں کرے، ان کو راضی نہیں کرے، ان کو اپنے جسم سے اپنے دل سے راضی نہ کرے. تو آج ہمارے پاس موقع ہے، جس کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، موجود ہے، ان کی قدر کر لے، احساس کر لے، ان کی خدمت کر لے اور ان کو راضی کر لے. اور جن سے یہ نعمت چلی گئی دنیا سے، تو جانے والوں کا پھر حق یہ کہ انسان اپنے ماں باپ کو ان کے لیے روزانہ ایصال ثواب کرتا رہے. ایصال ثواب یہ ان کا حق ہے. اور کوشش کرے کہ جب موقع ملے ان کی قبر پہ حاضری دے. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اولاد جب اپنے ماں باپ کے قبر پہ جاتی ہے تو چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے قبر میں ایک زندگی دی ہے، تو وہ قبر میں بڑے ہوئے والدین اپنی اولاد کی آمد پہ ان کو راحت اور سکون ملتا ہے. یہ بھی ان کا ایک حق ہے. تو ماں باپ کے حقوق کو اللہ پاک نے اس صورت میں بیان فرمایا. چوتھی بات جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اللہ پاک نے اس امت کو منع کیا 2 ایسے کاموں سے، ایسے اعمال سے کہ جن دونوں میں خسارہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، اور دونوں چیزیں اللہ کو ناپسند بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ فرمائے نہ تو بخل اختیار کرو اور نہ اسراف اختیار کرو. دیکھیں یہ 2 ضد ہے. آج کہا جاتا ہے بھئی انسان انتہا پسند نہ بنے. انتہا پسندی کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان آخری پوائنٹ پہ جا کے کھڑا ہو جائے. جیسے مثال آپ یہ لے لیں کہ جیسے چھت پہ جائے اور منڈیر پہ کھڑا ہو جائے. تو آپ دیکھیں اگر کوئی منڈیر پہ کھڑا ہے، بڑا بہادر طاقتور ہے، لیکن دوسرا کہے گا ارے بھائی اس یہاں سے ہٹ جاؤ. کیوں ہٹو؟ بھائی آپ بالکل آخری حد پہ کھڑے ہیں، تھوڑا سا پیر پسلا، بیلنس آؤٹ ہوا، آپ نیچے گر جائیں گے، نقصان ہوگا. تو کسی بھی معاملے کی انتہا اللہ کو پسند نہیں ہوتی. اب انسان کے اللہ نے مال کی نعمت دی. اب مال کی ایک انتہا یہ کہ انسان بخیل بن جائے، کنجوس، ایسا کنجوس ہے کہ جیب پہ ہاتھ رکھ کے گھوم رہا ہے اور خرچ کرنے کے لیے اس کا ہاتھ بڑھتا ہی نہیں ہے. یہ بخل اللہ کو نہایت ناپسند ہے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ بخیل مومن وہ اللہ سے دور ہے، مومنوں سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. یہ منع کر دیا گیا. دوسری انتہا یہ کہ انسان کے پاس مال ہے لیکن اس کو اس کی قدر ہی نہیں ہے، اڑا رہا ہے، اس کو پانی کی طرح بہا رہا ہے، غلط جگہ پہ لگا رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے کہ کہیں پہ مال لگا دوں، چاہے گناہ ہے، نافرمانی ہے، فسق و فجور ہے، شراب و کباب ہے، گانے باجے ہیں، بدکاریاں ہیں، اس میں مال اڑا رہا ہے. یہ اسراف کہلاتا ہے. اللہ نے دونوں چیزوں کو منع کیا. مومن نہ بخیل بنے نہ اسراف کرنے والا بنے. مومن میں سخاوت ہو. سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے مال کو صحیح مصرف میں، صحیح جگہ پر، صحیح حقوق میں خرچ کرے، ادا کرے. غریب آ جائے، مفلس آ جائے، مہمان آ جائے، اپنی بہنوں پر، اپنی اولاد پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے رشتہ داروں پر ترتیب کے ساتھ خرچ کریں. یہ اعتدال کا خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے اور یہ اللہ کو محبوب ہے. 5ویں بات، آج کے سوا پارے میں ایک بڑی شان والی سورت سورۃ الکہف شروع ہوئی ہے، اور یہ سورۃ الکہف ایک مومن کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس کے بہت بڑے فضائل ہیں، خاص طور پہ جن فتنوں کے دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اور دن بدن ایک نیا فتنہ امت کی طرف متوجہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دجالی فتنوں کا آغاز ہو چکا ہے
اور امت مسلمہ ان فتنوں کا سامنا کر رہی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے فتنے سے خود پناہ مانگی، ہر نماز کے بعد دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال۔ اس لیے قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا فتنہ جس میں ایمان والے کے ایمان کی آزمائش ہوگی، ایمان کی آزمائش ہوگی، اتنا خطرناک فتنہ ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مومن بندہ اس سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، اب ایک روایت میں ہے کہ شروع کی 10 آیتیں، آخر کی 10 آیتیں، جو اس کو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ اور دوسری روایت میں کہ جو مومن اس کو جمعے کے دن پوری سورۃ الکہف پڑھے گا تو اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کریں گے۔ اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، مردوں کی، عورتوں کی، کہ ہم جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا، پوری سورت کی تلاوت کا اہتمام کریں، اس کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ دنیا کے سارے کام آج ہم کرتے ہیں، اس کے لیے وقت ہے، باتیں ہو رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، تقریبات ہو رہی ہے، مستورات باورچی خانے میں گھنٹوں کے گھنٹے گزارتی ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن سورۃ الکہف میں لوگ کہتے ہیں بھئی آدھا گھنٹہ لگ گیا، 40 منٹ لگ گئے، وہ بوجھ بنا ہوا ہے خدا نخواستہ۔ اس لیے اس سستی اور غفلت کو اتارنا ہے۔ فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے، ہر ایک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس لیے خدا را تھوڑا سا احساس ہو اور اس مہینے میں عزم کر کے اس عمل کا آغاز کریں۔ ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف کا اہتمام مرد بھی کریں، مستورات بھی کریں۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس جمعے سے لے کر آنے والے جمعے تک اس کے لیے ایک نور قائم کر دیتے ہیں جو زمین سے لے کر آسمان تک ہوتا ہے۔ اور ایک بزرگ نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے، یہ بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا تجھ پہ کیا گزری؟ اس نے اس بزرگ سے کہا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو تھوڑی دیر بعد جب لوگ چلے گئے، قبر کا ایک کونا شق ہوا، کھلا، اور اس سے ایک جانور نکلا کتے کے برابر، میری طرف بڑھا، وہ میری طرف بڑھا، قریب تھا کہ وہ مجھ پہ حملہ آور ہوتا کہ ایک چیز رکاوٹ آ گئی، سامنے کھڑی ہو گئی اور اس جانور کو واپس اس سوراخ میں دھکیل دی۔ میں جتنا پریشان ہوا تھا اتنا خوش ہوا۔ پھر میرے پاس فرشتے آئے، میں نے پوچھا مجھے بتاؤ یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تیری بدعمالیاں اس جانور کی شکل میں تیری طرف آنے لگی تھی، لیکن تجھے یاد ہوگا تو جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتا تھا، اللہ پاک نے آج اس سورت کو اس مصیبت کے لیے رکاوٹ بنا دی۔ ہمیں تو احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنے طاقتور اعمال ہیں۔ ہم تو صورتیں اور دعائیں پڑھتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، میری دکان چل جائے، میرا رزق روزگار ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ آخرت کی فکر، قبر کی فکر یہ کسی کو نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان اعمال میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ چھٹی اور آخری بات، اس سورۃ الکہف میں اللہ نے اس جماعت کا، ان نوجوانوں کا ذکر فرمایا کہ جو نوجوان 7 نوجوان تھے اور وہ ایک غار میں چلے گئے۔ عربی میں پہاڑ میں جو غار ہوتا ہے اس کو کہف کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کا قصہ ہے، غار والے نوجوانوں کا قصہ، کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، مشرک، جو لوگوں کو اپنے سامنے سجدے پہ مجبور کرتا تھا شرک پر۔ چونکہ شرک فطرت اور عقل کے منافی ہے، انسان کی عقل اس کو قبول نہیں کرتی، تو یہ کچھ نوجوان تھے، انہوں نے ہمت کی اور کہا کہ یہ کتنی غلط بات ہے کہ ہم ایک انسان کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ سجدے کی ذات تو کے لائق تو وہ ذات ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ دیکھیں انسان کی فطرت اس کو توحید سکھاتی ہے، لیکن چونکہ بادشاہ کے ظلم سے مجبور تھے تو آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی اگر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اس جگہ سے نکلنا پڑے گا۔ تو 7 نوجوان نکلے اور کہا کہ جا کے ایک پہاڑ کے غار میں چھپ جائیں گے، وہاں اللہ کو یاد کریں گے۔ جب یہ جانے لگے تو راستے میں ایک کتا ان کے پیچھے لگ گیا، انہوں نے بہت اس کو دھتکارا، بھگایا، لیکن اللہ کی شان وہ لگا تو ایک نے کہا کہ لگتا ہے یہ اللہ کی طرف سے، اس کو چھوڑ دو، آنے دو۔ چلتے چلتے یہ نوجوان ایک غار میں چلے گئے، یہ کتا اس غار کی منڈیر پر، اس کی چوکھٹ پہ بیٹھ گیا۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور یہ لوگ اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔
300 پھر اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، 309 سال تک یہ لوگ سوئے۔ اب بڑا تفصیلی قصہ ہے لیکن ہم مقصد کی بات کریں گے۔ عبادت کی، پھر نیند طاری ہو گئی، یہ بھی سو گئے، کتا بھی سو گیا، 309 سال تک سوئے رہے۔ کسی کو ہمت نہیں ہوئی اس غار پر آنے کی۔ کوئی آتا تھا تو کتا ایسا لگتا تھا جیسے شیر بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر 309 سال بعد پھر اللہ نے ان کو اٹھایا، اور پھر یہ لوگ جب اٹھے پھر شہر گئے۔ پر بہرحال بڑا ایک تفصیلی قصہ ہے۔ تو ان نوجوانوں کا قصہ ہے، چونکہ انہوں نے ہمت کی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اس غار میں آئے، اور پھر یہ کتا ان کے ساتھ آیا، اس نے وفاداری کی، ان اللہ والوں کا ساتھ دیا، ان کی چوکیداری کی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اصحاب کہف کے کتے کو، اس لیے کہ اس نے اللہ والوں کی وفاداری کی ہے، قیامت کے دن چونکہ کوئی جانور جنت میں اپنی شکل میں نہیں جا سکتا، تو اللہ پاک اس کتے کو انسانی شکل دے کر جنت میں داخل فرما دیں۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پسر نوح بابزا بنشست، خاندان نبوتش گم کرد، سگ اصحاب کہف روز چند، پینے کا گرفت مردم شد۔ فرمایا اصحاب کہف کا کتا ایک جانور تھا، ناپاک جانور تھا، لیکن وہ اللہ والوں کی صحبت میں آیا تو اس کو اللہ پاک قیامت کے دن جنت میں داخل کریں گے۔ تو اگر ہم آج نیک صحبت اختیار کر لیں، نیک مجالست اختیار کر لیں، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں، تو ہم اللہ کی رحمت سے کیسے محروم ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔